وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات پر لامحدود و بے شمار درود و سلام ان کی آل پر، ان کی اولاد پر اور ان کے متابعین پر۔ عزیزم طلبہ، ہماری آج کی یہ مختصر سی نشست اسٹیم کے حوالے سے ہے، جس میں آج ہمارا عنوان گفتگو ہے جھوٹ۔ عزیزم طلبہ، جھوٹ کے لیے عربی زبان میں کذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاف، دال اور با سے، کذبن، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ کاذب وہ بندہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ سے بچنے، جھوٹ نہ بولنے، جھوٹ سے نفرت کرنے اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں نہ آنے کے بارے میں ہمیں بہت ساری ترغیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی علامتوں کا ذکر کیا تو اس میں ایک علامت یہ بھی بتائی کہ منافق جب بھی بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جھوٹ اور ایمان جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن مسلمان بندہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولتا رہتا ہے، ہدایت کا رستہ پا جاتا ہے، اور ہدایت کا رستہ اسے، نیکی کا رستہ اسے جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، باز نہیں آتا، اپنے اعمال کی طرف دیکھتا نہیں ہے، توبہ طائب نہیں ہوتا ہے، تو وہ گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور وہ گناہ کا رستہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ تو عزیزم طلبہ، یہ قرآن کے آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، احادیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کل مزاح کا دور ہے، طنز کا دور ہے، مذاق کا دور ہے، اور اس مزاح میں ہم ہمیشہ ہی جھوٹ بول کے اگلے بندے کو جو ہے وہ ہنساتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے بندے کے بارے میں بھی وعید بیان کی ہے جو جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ جس طرح اب ہم تھیٹر میں دیکھتے ہیں، کامیڈی پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ جناب میں اس طریقے کے کل وہاں تھا، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس وہ آڈینس کو ہنسانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ طنز و مزاح کے دوران بھی ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے بھی، جس کو ہم جگت بازی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جگت بازی کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ نہیں لینا ہے۔ ایک ایسا درویش انسان، با اخلاق انسان، اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ان کو مزید علم کے لیے کہیں جانا پڑا، تو وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جانے لگے۔ تو والدہ کو ملے، والدہ نے جو ہے ان کو تھوڑے سے درہم دے دیے، سکے دے دیے کہ آپ جو ہیں یہ ساتھ لے جاؤ، اور یہ بھی نصیحت فرما دی والدہ نے کہ بھئی تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو وہ قافلہ جا رہا تھا، قافلوں کا دور تھا اس زمانے میں، تو رستے میں ان کو ڈاکو پڑے، تو ڈاکوؤں نے جب ہر کسی سے زمان کی جو ہے وہ تلاشی لی، جس سے جو چھینا گیا، تو اس چھوٹے بچے کے پاس بھی جب ایک ڈاکو آیا تو اس نے آ کے پوچھا بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 درہم، 40 سکے ہیں میرے پاس۔
تو وہ ڈاکو عذرائے مذاق ہنسنے لگا اور ہنستا ہنستا جو ہے نا اپنے سردار کے پاس چلے گیا اور جا کر اسے بولا کہ ایک بچہ ملا ہے مجھے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 سکے، حالانکہ اس نے بڑے ہی جو ہے وہ کم سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا جاؤ اس بچے کو بلا کے لے آؤ۔ تو جب اس کو بلا کے ڈاکو کے پاس لایا گیا تو اس نے ڈاکو کے سرداروں نے پوچھا بھائی آپ کے پاس کہاں سکے ہیں؟ کہا جی یہ دیکھیں یہ میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس 40 سکے ہیں۔ ڈاکو بڑا حیران پریشان ہو گیا اس قول کو سننے کے بعد، آپ کی اس بات کو، اس بچے چھوٹے کی بات سننے کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا بچے آپ اس کو چھپائے رکھتے، ہمیں کہاں خواب آنا تھا کہ آپ کی گدڑی میں یہ 40 سکے جو ہیں یہ سلے ہوئے ہیں، تو آپ اسے اپنے پاس رکھتے اور قافلہ جب آگے چلے جاتا ہے تو آپ نہ یہ ہمیں بتاتے نہ ہم آپ کو لوٹتے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا جی میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور میں نے اپنی ماما کی یہ بات مانی ہے اور میں نے سچ بتایا ہے، اور اس بچے کو آج تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے دیگر اوصاف میں سے ایک بچپنی کا وصف یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو عزیزم طلبہ، آپ عذرائے مذاق بھی کسی کی چیز اٹھا لی اور ایویں اگلے بندے کو پریشان کرتے رہے جی میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے، دو دوست مل کے تیسرے کی بھنڈی لگانی شروع کر دیتے ہیں جی یہ چیز اس کی نکال لو اور لے لو، اور 10 منٹ سے تنگ کرتے ہیں، 15 منٹ سے تنگ کرتے ہیں، جاتے ہوئے دے دیں گے۔ تو اس قسم کا جھوٹ بول کر مذاق کرنا یہ ہمارے لیے بطور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہمارے دلوں پر داغ کا سبب بنتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی یہ جو جھوٹ بول کر حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا دل ہے اس پہ نکات لگتے ہیں، جیسے آپ جو ہیں وہ اپنی پینسل سے نقطے لگاتے ہیں تو وہ ڈاٹ یہ کرتے ہیں، آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو وہ ڈاٹ لگا لگا کے، یا جو سائنس کے پکچرائز کرتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈاٹ لگا لگا کے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ دل پہ ڈاٹ لگتے چلے جاتے ہیں، اور جب دل پہ ڈاٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ داغ اور گدلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بچوں پھر ہمارا سچ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، پھر ہمارا سبق یاد کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، پھر ہمارا والدین کی بات سننے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، پھر بچوں ہمارا اساتذہ کی بات سننے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ صرف ایک چھوٹے سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہم ایک صحیح راستے پہ جو جا رہے ہوتے ہیں اس سے اتر کے جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اس جھوٹ جیسی لعنت سے دور رکھ، اور اگر کہیں ہم اس کا سہارا لیتے ہیں تو یا اللہ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔